السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود کے خلاف غیر مقلدین اس وقت کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں۔ ان میں سے ایک غیر مقلد ہیں یحییٰ عارفی، جنہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، تقریباً ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے، جس میں انہوں نے مفتی طارق مسعود کے خلاف گفتگو کی ہے، اور گفتگو کیا سیدھی بدزبانی کی ہے۔ ویسے ایسی چیز آپ کو غیر مقلدین میں نہیں ملتی ہوگی نا۔ بہرحال انہوں نے بدزبانی کی، اور اپنی گفتگو کے اندر اس نے دلائل پیش یہ کیے کہ بھائی 3 طلاق جو ہے نا ایک مجلس کی وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ دیکھیں بھائی، کوئی اپنے مسائل کے مطابق کوئی دلائل پیش کرتا ہے، یا اپنے مسئلے پر جو ان کا موقف ہے اس پر دلائل پیش کرتا ہے، ہمیں ان سے کیا اعتراض ہے؟ دلائل پیش کرے۔ لیکن بد زبانی کرنا اور ایسے جھوٹی باتیں منسوب کرنا یا جھوٹے الزامات لگانا بہت بڑی عجیب بات ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یحییٰ عارفی صاحب ابتدا میں کہتے ہیں کہ ہمارا مفتی صاحب کے متعلق اچھا گمان تھا، یعنی کہ یہ مثبت سوچ کے حامل ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی گفتگو ہمارا سارا گمان ختم ہو گیا، کیونکہ ان کی گفتگو سے مسل کی عصبیت ٹپک رہی تھی۔ ہمارا مفتی صاحب کے بارے میں بہت اچھا گمان تھا کہ یہ نسبتاً مثبت سوچ کے حامل ہیں، لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ان کی گفتگو سن کر کے ہمارا یہ سارا گمان جو تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ وہی وہ فرقہ وارانہ ضد اور وہی مسل کی عصبیت ایک ایک لفظ سے وہ ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو یحییٰ عارفی صاحب دیکھیں، آپ کے گمان کے ختم ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا گمان ختم ہو گیا، آپ بدگمان ہو گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں۔ آپ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بدگمانی کرتے ہیں۔ آپ کی شمشاد سلفی نے امام ابو حنیفہ کو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ملایا ہے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ۔ تو آپ کی اس طرح کی بدگمانی کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا مفتی صاحب پر الحمدللہ۔ لیکن یہی ناظرین اکرام، یحییٰ عارفی صاحب نے مفتی طارق مسعود پر الزام لگایا کہ مفتی صاحب نے قرآن پر جھوٹ بولا ہے، حالانکہ مفتی صاحب کی گفتگو بڑی زبردست تھی، اور اس پر یہ بھی کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زنا کرتے ہیں، اہل حدیث زنا کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ مفتی صاحب نے اس طرح گفتگو نہیں کی۔ مفتی صاحب نے بہترین گفتگو کی، اس نے خود بھی چلائی ہے، وہ کلپ چلائی ہے، کلپ بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جھوٹا الزام بھی لگا رہے ہیں۔ اب مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ بتا دوں، کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے دے۔ 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام، کوئی قرآن و حدیث میں ایسی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے سمجھ میں نہ آئے میرے پاس بٹھا دو، لائیو کیمرہ آن کر دو، میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی 2 منٹ میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے۔ قرآن و سنت اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں، صحابہ کے فتاوی ہیں، کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ کوئی 3 طلاقیں دے کر آئے، انہوں نے کہا کہ اکٹھی دی ہیں تو ایک ہو۔ اب دیکھیں، مفتی صاحب نے قرآن پاک سے دلائل دیے کہ بھائی یہ تو قرآن پاک کے اندر اب کوئی اہل سے عالم زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے سیدھی بات کی، یہ نہیں کہا کہ وہ فتویٰ زنا کا دیتے ہیں، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کہا کہ اجازت نہیں دے سکتا، زنا کی اجازت یہ کسی اہل سے عالم کو اجازت نہیں ہے، اور پھر 3 طلاق کے بعد تو بیوی حرام، مجھے کہا کہ یہ قرآن پاک میں صاحب لکھا ہوا ہے۔ اور پھر بڑی بات مفتی صاحب نے جو کہی، اسے اس نے یحییٰ عارفی نے قبول نہیں کیا، اور بیٹھ کر گھنٹے کی ویڈیو بنا ڈالی۔ کیا بات کی مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کوئی ایسا ہے جو اعتراض کرتا ہے وہ سامنے بٹھاؤ، لائیو کیمرے کے سامنے بٹھاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا، بات صاف ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں مفتی صاحب کے سامنے بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، کن دلائل کی بنیاد پر آپ اتنی ایسی گفتگو کر رہے ہو؟ نہیں، دور بیٹھ کر ویڈیو بنانی ہے اور برا بھلا کہنا ہے اور بدزبانی کرنی ہے، یہ غیر مقلدین کا طریقہ کار ہے۔ اور صرف بدزبانی نہیں، بدزبانی بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، لیکن اس نے جو کہا نا کہ مفتی صاحب کی گفتگو سے مسئلے کی عصبیت ٹپک رہی ہے، اور ان کی جب بدزبانی آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تعصب کس میں ہے، تعصب کہاں ہے، عصبیت کہاں ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ جو غیر مقلد یحییٰ عارفی صاحب ہیں، انہوں نے صرف بدزبانی نہیں کی بلکہ غیر منصفانہ طریقہ اختیار کیا، جو کوئی غیر مقلدین کا عام طریقہ کار ہے۔ وہ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے جو گفتگو کی، اس میں مفتی صاحب نے قرآن پاک کی جو آیت سنائی ہے کہ بھئی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ،
یہ جو آیت سنائی نا، اس پر جو غیر مقلد کیا کہہ رہا ہے، غیر مقلد کا دیکھیں جی یہ تو زنا کی دعوت دے رہے ہو، آگے بڑی عجیب بات کہا کہ مفتی صاحب آپ سمیت پوری قوم حلالے کی دائی ہے، ایمان سے بتائیں کہ زنا ہے یا نہیں۔ یہ ساری امت کی بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا نام لگا کر لوگوں کی عزت لوٹتے ہیں کہ نہیں لوٹتے؟ بلکہ اس جو ہے عصبیت میں، اس غصے کے اندر مفتی صاحب نے اعلانیہ کھلے عام قرآن مجید پر بھی جھوٹ بول دیا۔ سیابی کہہ رہا ہے حلالہ زنا ہے، مفتی صاحب آپ سمیت پوری قوم جو حلالے کی دائی ہے، ایمان سے بتائیں پھر زانیہ ہے کہ نہیں؟ میں نہیں کچھ کہتا، آپ بتائیں زانیہ ہے کہ نہیں؟ پھر یہ سارے امت کی بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے قرآن حدیث کے نام پہ، دین کے نام پہ کھیل کے لوگوں کی عزت لوٹتے ہیں کہ نہیں لوٹتے؟ اب آپ بتائیں، میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں غیر منصفانہ طریقہ۔ ایک تو یہ جو کہیں قرآن و حدیث کا نام لے کر، بھائی قرآن و حدیث کا نام تو آپ لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، یہ تو مقلد لوگ ہیں، یہ تو مقلد لوگ ہیں، یہ تو تقلید کے قائل ہیں، یہ تو ماہرین دین کی رہبری اور رہنمائی میں، ماہرین دین کی رہنمائی میں شریعت پر عمل کرنے کے قائل ہیں۔ یہ آپ کی طرح آوارہ نہیں ہے کہ جو جی میں آیا قرآن و حدیث کو اس اپنی خواہش نفس کے مطابق، یعنی خواہش نفس کے تابع کرتے چلے جائیں، اس طرح تو یہ نہیں ہے۔ یہ تو ماہرین دین کی رہنمائی میں شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے غیر منصفانہ طریقہ کیا اختیار کیا؟ مفتی صاحب کے متعلق یہ الزام لگایا کہ آپ جو نا حلالے کے دائی ہیں، یہ زنا ہے کہ نہیں۔ اس طرح مفتی صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر جو ترجمہ کیا ہے اور جو بات کہی کہ یہ وہ حلالہ جو مشروط ہے اس پر لعنت کی گئی ہے، حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو حلال ہے وہ مشروط نہیں ہے، کوئی شرط اس میں نہیں کہ بھئی آپ شرط کے ساتھ آپ طلاق ہو چکی، 3 طلاق کے بعد اب بیوی پہلے خاوند کے لیے جس سے، یعنی وہ جس نے طلاق دی ہے اسے، اس کے لیے تب تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی غیر مرد سے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اس کے بعد وہ اسے طلاق دے دے۔ اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ دوسرے دن طلاق دے دے، یہی مفتی صاحب نے بات کی۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تیسری دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہاں فوراً لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حلالہ کروا رہے ہیں 3 طلاقوں کو 3 کروا کے کیا کروا رہے ہیں؟ حلالے کا راستہ کھول رہے ہیں۔ یہ حلالے کا راستہ ہم نہیں کھول رہے، قرآن نے کھولا ہے۔ قرآن نے کہا اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی ہے تو عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اور پھر وہ اس کو اگر طلاق دیتا ہے تو فلا جناح علیہما، پھر کوئی گناہ نہیں ہے پرانے میاں میں اور اس عورت میں کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ ہاں حدیث میں حلالے پر لعنت ہے، قرآن میں حلالے کی اجازت ہے، تو دونوں میں تطبیق ایسے ہوگی بھائی حدیث میں جو حلالہ ہے وہ اور ہے، قرآن والا حلالہ اور ہے۔ حدیث والا حلالہ وہ ہے جو پری پلان ہو، پہلے سے ایگریمنٹ کر کے ہو رہا ہے کہ میں آپ سے شادی کر رہی ہوں اس شرط کے بعد کہ آپ نے مجھے طلاق دینی ہے، مرد کہ ہاں میں اسی شرط کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، یہ وہ حلالہ ہے جس پر لعنت ہے۔ اگر یہ پہلے سے پلاننگ نہیں ہے، پلاننگ کا مطلب ایگریمنٹ نہیں ہے، تو پھر یہ جائز ہے، اس پہ پابندی لگانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو اس بات کی وجہ سے اس پر یہ کہا کہ آپ حلالے کے دائی ہیں، یہ زنا کی دعوت ہے اور بہت کچھ کا آپ عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، مسلمان امت کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن یہی الفاظ اسی آیت کا ترجمہ اسی طرح اگر غیر مقلد کر دے تو اس پر کوئی طنز نہیں ہے۔ سن لیجئے، تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دے دی اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اب یہ عورت اس وقت تک اس مرد کے لیے حلال نہیں جب تک یہ کہیں اور نکاح نہ کر لے اور وہاں سے نکاح کے بعد ایک معمول کی زندگی گزارے۔ یہاں نکاح حلالے کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے، مشروط نکاح، موقت نکاح، ایگریمنٹ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ وہ عورت وہاں جا کے زندگی گزارے، بالاتفاق اس کو وہاں سے بھی طلاق ہو گئی ہے، شوہر فوت ہو گیا، تب یہ عورت اس بندے کے ساتھ دوبارہ رجوع کر سکتی ہے، وگرنہ یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اب دیکھیں غیر مقلدین نے خود ترجمہ یہ کیا ہے، اب یہ غیر مقلد خود ترجمہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ مشروط نہیں ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اب حلال کب ہوگی؟ جب تک جا کر دوسرے کسی مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے تب تک پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ لیکن غیر مقلد جو ہوا نا وہ خود کہے تو ٹھیک ہے، دوسرا کہے تو غلط ہے، ان کا بندہ جو کہے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں یہ آپ زنا کی دعوت دیتے ہیں، بھئی یہ تو قرآن سے بات ثابت ہے اور صحابہ اکرام کے فتاوی جات سے یہ چیزیں مل رہی ہیں، لیکن آپ کا طریقہ کار، آپ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 3 طلاق ہو جانے کے بعد آپ کے ہاں نکاح ختم نہیں ہوتا، طلاق نہیں پڑتی، تو مجھے بتائیں جب طلاق ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی آپ
بٹھا کے بیٹھے ہو تو زنا کس کو کہتے ہیں؟ زنا کو سینگ نہیں ہوتے؟ یہی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ زنا کی اجازت آپ کو نہیں ہے کہ آپ زنا کی اجازت دے دیں۔ ایک تو بات یہ کہ 3 طلاق ہو جانے کے باوجود آپ کے ہاں تو طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا یہ تو ہماری زبان سے ہے، آپ کہتے ہو نہیں اس طرح نہیں ہے، لیکن آپ کے طریقہ کار کے مطابق آپ دیکھ لیں، آپ کے نزدیک یہ غیر مقلد عاقل حالت حیض میں طلاق کو طلاق نہیں مانتے۔ سنیں عبداللہ ابن عمر، انہوں نے طلاق دے دی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ رجوع کر لیں، جب یہ حیض سے پاک ہوں تب طلاق آپ ان کو دیں۔ تو یہاں 2 طریقے سے علماء نے اس کو سمجھا ہے۔ ایک علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس میں صریح بات موجود ہے کہ حیض کے دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ جب یہ حیض سے پاک ہوگی تب آپ اس کو طلاق دیجیے گا، اور جو حیض میں طلاق دی جائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہیں عدت شمار کرنے سے پہلے طلاق دی جائے۔ عدت جب ہوتی ہے حیض کے بعد ہی تو عدت ہوتی ہے نا، تو حیض کے بعد ہی طلاق دی جائے تاکہ یہ اپنی عدتوں کو شمار کر سکیں۔ شیخ ابن باز کا اور یہاں کی جو سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاق بدعی ہوتی ہے، اور ہر وہ کام جو کہ بدعت ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ کل محدثۃ بدعہ۔ اچھا اس نے تو یہ کہا، اب ایڈوکیٹ فیض حالت حیض میں کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے۔ حیض کی حالت میں جو ہے عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ویسا کرنا حرام ہے، لیکن بہرحال طلاق ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں ایڈوکیٹ فیض جو غیر مقلد، اس کے نزدیک عاقل نے جو کہا ہے کہ طلاق نہیں ہوتی یہ غلط ہے نا۔ اب ایڈوکیٹ فیض کے نزدیک طلاق ہو چکی ہے، اب طلاق ہو چکی ہے، اب عاقل جیسا غیر مقلد اگر کوئی بیٹھا ہے طلاق کے ہو جانے کے باوجود تو وہ زنا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ آپ کے بقول وہ زنا کر رہا ہے۔ آپ مفتی صاحب پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کے گھر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ دیکھ لیجئے، اب غصے میں طلاق کا مسئلہ آپ دیکھیں توصیف الرحمن کیا کہتے ہیں۔ اگر آدمی غصے میں طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی؟ بڑا عجیب سوال ہے آپ کا۔ کسی نے پیار میں بھی طلاق دی کبھی کسی کو؟ کہا بیگم کیا اتنی پیاری لگ رہی ہیں، جاؤ آپ کو طلاق۔ ٹینشن ہوتی، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تبھی غصہ آتا ہے، تبھی یہ جملے زبان سے نکلتے ہیں۔ ہاں، غصے کے اندر طلاق دینی نہیں چاہیے، غصہ آ بھی جائے تو صبر کر لو۔ یہ اگر کوئی یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تو طلاق واقع اب توصیف الرحمن کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، غصے میں طلاق تو ہوتی ہے غصے میں نا، یہ کہہ رہے ہیں شیخ توصیف الرحمن صاحب۔ لیکن آپ کی یہ شیخ نعیم اللہ اور یہ جو اسحاق جالوی وہ کہتے ہیں غصے میں طلاق نہیں دیتے۔ سن لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 کام اگر غصے کے عالم میں کیے جائیں تو وہ معتبر تصور نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 غصے کے عالم میں طلاق دینا، اور نمبر 2 غلام کو آزاد کرنا۔ پہلے کوئی جھگڑا نہیں تھا، سارے جانتے ہیں کہ یہ تو صلح سے رہتے، پھر جو ہے نا غصے میں بکواس، اس کا کوئی اثر نہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ یہ شیخ نعیم اللہ اور اسحاق جالوی یہ جو اہل حدیث کہلانے والے ہیں، یہ توصیف الرحمن کی نظر میں طلاق دے چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ طلاق نہیں ہوتی۔ اب طلاق ہو جانے کے باوجود بیوی کو گھر میں بٹھانا یہ زنا ہے کہ نہیں زنا؟ اب یہ عارفی صاحب، آپ غصے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، آپ بدزبانی کرتے ہیں، آپ خود اپنے آپ پر نظر ڈالیے کہ آپ کے ہاں زنا چل رہی ہے، جو آپ کے ہاں زنا چل رہا ہے، جو آپ کے خود فتوے کے مطابق وہ زنا بن رہا ہے، لیکن آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ ساتھ ساتھ یہ ہشام الہی ظہیر کو بھی یہ پیغام ہے، آپ کہتے ہو ہمارے اندر اختلاف نہیں ہے، یہ طلاق کے مسئلے میں آپ کی حالت دیکھیں، آپ کے وہاں یہ ہے، کوئی کہتا ہے طلاق ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے طلاق نہیں ہو جاتی، ایک ہی بات پر آپ کہتے ہو ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ان کی گفتگو آپ نے سنی، بدزبانی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصبیت کہاں ٹپک رہی ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دلائل کہاں ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں کہ بندہ جب دلائل میں کمزور ہو جاتا ہے یا دلائل اس کے کم پڑ جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتا ہے، تو پھر گالیوں پر اترتا ہے۔ تو اس نے گالیاں اختیار کی ہے عارفی نے۔ الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن پاک سے واضح طور پر یہ چیز ثابت کی کہ 3 طلاق ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ سن لیجیے۔ انہی آیتوں سے پتہ چل رہا ہے اکٹھی 3 ہوتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو، الگ الگ مہینوں میں دو، اکٹھی مت دو، ٹھیک ہے نا۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتہ اللہ ہو سکتا ہے جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔
تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم 3 مہینوں میں تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے تاکہ جوڑ کی صورت رہے. اکٹھی دے دی تو جوڑ ہو نہیں سکتا. یہ ہے حقیقت.